کیا ہوگا اگر ایک دن آپ کو احساس ہو کہ پوری زندگی آپ غلط دروازے پر دستک دیتے رہے ہیں؟ اپنے محنت کی تعلیم حاصل کی، نوکری کی، لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی وہ خوشی اور کامیابی حاصل نہ کر سکے جس کا اپنے خواب دیکھا تھا۔ یہی احساس جیمز آلٹوچر کو بھی ہوا تھا، اور اسی احساس نے انہیں ایک ایسی سچائی تک پہنچایا جس نے ان کی پوری زندگی بدل دی۔ جیمز آلٹوچر ایک عام انسان کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ انہوں نے تعلیم حاصل کی، نوکریاں کی، کاروبار شروع کیے اور کامیابی حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا۔ لوگ انہیں کامیاب سمجھتے تھے۔ باہر سے دیکھنے پر لگتا تھا کہ ان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن اندر سے وہ مطمئن نہیں تھے۔ پھر اچانک ان کی زندگی نے ایک خطرناک موڑ لیا۔ ان کے کئی کاروبار ناکام ہو گئے، سرمایہ کاری میں نقصان ہوا، بینک اکاؤنٹ خالی ہونے لگا، وہ مالی مشکلات میں پھنس گئے۔ جن لوگوں نے کبھی ان کی تعریف کی تھی وہی لوگ دور ہونے لگے۔ جن چیزوں پر وہ بھروسہ کرتے تھے وہ سب ایک ایک کر کے ان کے ہاتھ سے نکل گئیں۔ ہر صبح وہ پریشانی کے ساتھ جاگتے تھے، رات کو سونے سے پہلے یہی سوچتے کہ کل کیا ہوگا۔ انہیں محسوس ہونے لگا کہ شاید ان کی زندگی ختم ہو رہی ہے۔ لیکن انہی تاریک دنوں میں انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے اہم سبق سیکھا۔ انہوں نے سوچا کہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ انہوں نے محسوس کیا کہ وہ ہمیشہ کسی اور کے منتخب کرنے کا انتظار کرتے رہے تھے۔ کبھی کسی کمپنی سے امید رکھتے تھے کہ وہ انہیں ترقی دے گی، کبھی کسی سرمایہ کار سے توقع رکھتے تھے کہ وہ ان کی مدد کرے گا، اور کبھی معاشرے سے امید رکھتے تھے کہ وہ انہیں کامیاب سمجھے گا۔ اسی دوران انہیں ایک حقیقت سمجھ آئی۔ دنیا کسی کی ذمہ دار نہیں ہوتی۔ کوئی ادارہ، کوئی کمپنی اور کوئی شخص آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کا وعدہ نہیں کرتا۔ اگر آپ اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو خود اپنی ذمہ داری قبول کرنا ہوگی۔ یہ سوچ ان کے لیے ایک نئی شروعات ثابت ہوئی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ کسی کے انتظار میں نہیں بیٹھیں گے۔ وہ خود اپنی زندگی کے فیصلے کریں گے اور خود اپنے لیے مواقع پیدا کریں گے۔ لیکن یہ آسان نہیں تھا۔ ان کے پاس جادو کی چھڑی نہیں تھی۔ ان کے مسائل ایک دن میں ختم نہیں ہوئے۔ اس کے بجائے انہوں نے خود کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنی صحت پر توجہ دی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ اگر جسم کمزور ہو تو انسان بڑے خواب پورے نہیں کر سکتا۔ انہوں نے ورزش شروع کی، بہتر کھانا کھانا شروع کیا اور اپنی روزمرہ زندگی میں نظم و ضبط پیدا کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی ذہنی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ وہ روزانہ کتابیں پڑھتے، نئی چیزیں سیکھتے اور اپنے خیالات کو لکھتے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ انسان کی زندگی اس کی سوچ کے مطابق بنتی ہے۔ اگر سوچ منفی ہو تو ہر چیز مشکل لگتی ہے، لیکن اگر سوچ مثبت ہو تو مسائل میں بھی مواقع نظر آنے لگتے ہیں۔ ایک دن انہوں نے ایک دلچسپ عادت اپنائی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ روزانہ 10 نئے آئیڈیاز لکھیں گے۔ شروع میں یہ بہت مشکل تھا۔ بعض دن تو انہیں ایک بھی اچھا خیال نہیں آتا تھا، لیکن وہ رکے نہیں۔ آہستہ آہستہ ان کا دماغ نئے انداز میں سوچنے لگا۔ وہ مسائل کے اندر مواقع تلاش کرنے لگے۔ وقت گزرتا گیا اور ان کے اندر اعتماد واپس آنے لگا۔ انہوں نے جان لیا کہ اصل دولت بینک اکاؤنٹ میں موجود رقم نہیں بلکہ انسان کی سوچ، صلاحیت اور تخلیقی طاقت ہوتی ہے۔ اسی دوران انہوں نے ایک اور اہم سبق سیکھا۔ وہ یہ کہ ناکامی کوئی دشمن نہیں بلکہ ایک استاد ہے۔ ہر بار جب وہ گرتے تھے تو کچھ نیا سیکھتے تھے۔ ہر غلطی انہیں پہلے سے زیادہ سمجھدار بنا دیتی تھی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ دنیا کے زیادہ تر لوگ ناکامی سے اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ دوسروں کی رائے سے خوفزدہ ہوتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم ناکام ہو گئے تو لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کامیاب لوگ بھی بار بار ناکام ہوتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ ہار نہیں مانتے۔ جیمز کہتے ہیں کہ زندگی میں سب سے خطرناک چیز ناکامی نہیں بلکہ کوشش نہ کرنا ہے۔ اگر آپ خوف کی وجہ سے اپنے خوابوں کا پیچھا ہی نہیں کرتے تو آپ پہلے ہی ہار چکے ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ان کی زندگی بہتر ہونے لگی۔ نئے مواقع سامنے آنے لگے۔
لوگ دوبارہ ان کے کام میں دلچسپی لینے لگے، لیکن اس بار ان کی سوچ بدل چکی تھی۔ اب وہ کامیابی کے لیے دوسروں پر انحصار نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اصل آزادی پیسے سے نہیں آتی۔ اصل آزادی اس وقت ملتی ہے جب آپ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، جب آپ دوسروں کی منظوری کے محتاج نہیں رہتے، جب آپ اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق جینا شروع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر بے شمار صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں، لیکن اکثر لوگ انہیں استعمال نہیں کرتے۔ وہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کوئی ان کی تعریف کرے، کوئی انہیں موقع دے یا کوئی ان پر یقین کرے۔ لیکن زندگی بدلنے کا لمحہ اس وقت آتا ہے جب انسان خود پر یقین کرنا شروع کرتا ہے۔ کتاب کے آخر میں جیمز آلٹوچر قاری سے ایک سوال پوچھتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی کے ہیرو ہیں تو پھر اپنی قسمت کا اختیار کسی اور کو کیوں دے رکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے خواب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی کامیابی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی خوشی بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ مصنف بننا چاہتے ہیں تو لکھنا شروع کریں۔ اگر کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آغاز کریں۔ اگر نئی زندگی چاہتے ہیں تو آج ہی پہلا قدم اٹھائیں۔ بہترین وقت کا انتظار مت کریں، کیونکہ بہترین وقت کبھی نہیں آتا۔ دنیا آپ کو منتخب کرے یا نہ کرے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ خود کو منتخب کریں، اور یہی اس کتاب کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ جب آپ خود پر یقین کرتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو پہچانتے ہیں، مسلسل سیکھتے ہیں، اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں اور خوف کے باوجود آگے بڑھتے ہیں، تو آہستہ آہستہ آپ اپنی قسمت خود لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ زندگی کا سب سے طاقتور فیصلہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ دوسروں کے انتظار کو چھوڑ کر خود اپنے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اسی لمحے آپ کی نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔